قبل كل شيء الله بعد كل شيء. بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی قداور شخصیت گزری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور خاص کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری شریف ہے، حقیقت ہے کہ وہ حضرت کے علم کا قد بتاتی ہے، ایسی شخصیت. لیکن جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم ہم دیکھتے ہیں نا، میں مثال دیتا ہوں، ذرا غور کریے گا، میری طرف دھیان رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا، حضرت کے حافظے کے لیے ایک مثال صرف دے رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے جب طالب علم تھے، پڑھا کرتے تھے، گناہوں سے پورا بچتے تھے. کیوں بچتے تھے؟ حضرت کا فرمان، حضرت کے اس باب میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جو ہے گناہوں سے پورا بچتے تھے. کیوں بچتے تھے؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ گناہوں کی نحوست حافظے کو ختم کر دیتی. اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھنے جاتے تھے، باقی طلبہ ساتھ جاتے تھے، وہ استاد جب حدیث پڑھا کرتے تھے وہ طلبہ لکھ لیا کرتے تھے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے. کئی دن گزر گئے تو ایک محفل لگی تھی یا طالب علم ساتھ جا رہے تھے، امام بخاری نوجوان تھے، تو ایک نے کہا کہ یار آپ تو اپنا وقت ضائع کرتے ہو. بھئی کیوں؟ کہنے ہم سب لکھتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا آپ کو کبھی لکھتے ہوئے، تو کیا ہے جاتے اٹھ کے آ جاتے ہو. اس کے یہ الفاظ کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ ایسا اثر ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سامنے بیٹھو. بیٹھ گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھے، فرمایا اب ذرا مجھے بتاؤ تم نے جو حدیثیں لکھی ہیں کتنی ہیں؟ کہنے لگے 15,000 ہیں. کتنی ہیں؟ 15,000. اتنی عرصے میں ہم نے لکھی ہیں. امام بخاری نے فرمایا اب میں زبانی پڑھتا ہوں، تم دیکھتے جاؤ. اچھا، اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ اپنی املا کی ہوئی حدیثوں پر اس طرح اعتبار نہ کر پاتے تھے جیسے امام بخاری کے حافظے پر کرتے. وہ نوک پلنگ اپنے مسودوں کے سنوارتے تھے امام بخاری کے دماغ اور دل کے آئینے میں. یہاں امام بخاری کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب جو چیز سنانے چلا ہوں، جب یہ عالم دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے یار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کیسے ہوں گے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا ہے نا؟ انسان کے خود ذہن میں آتا ہے کہ یار جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا یہ عالم ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا علم کیا ہوگا؟ آپ اٹھائیں، علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو ہے نا، ان گنت، گنے نہیں جا سکے. گنے مل کے میرے ساتھ گنے، لیکن جو نام امام بخاری کے استادوں کے ملتے ہیں ان استادوں میں ایک نام ملتا ہے امام علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ. یہ امام بخاری کے استاد تھے. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ امام بخاری کا علم یہ ہے تو پھر امام علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ کا علم کیا ہوگا؟ ہے یا نہیں؟ پھر خود بخود سوال آ جاتا ہے کہ یار ذرا دیکھیں کہ جو امام بخاری کے بھی استاد تھے ان کے استاد پھر کون ہوں گے؟ آتا ہے یا نہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد کا نام ملتا ہے امام عبد الرزاق بن حمام رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام بخاری کے استاد کے بھی استاد تھے، تو امام بخاری کے کیا لگے؟ دادا استاد. کیا لگے؟ اب انسان کو خیال آتا ہے یہ ٹھیک امام عبد الرزاق بن حمام رحمۃ اللہ علیہ یہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال بعد اس دنیا سے گئے ہیں. کتنے؟ 200 سال بعد. اور آپ شاید سنے ہو کہیں علماء سے، علماء نے لکھا ہے، پرانی کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخصیت کے پاس اتنے لوگ اتنی تعداد میں نہیں آئے حضور کی حدیثیں سننے جتنے امام عبد الرزاق کے پاس آئے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے یار یہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ جب امام بخاری کے بھی دادا استاد تھے تو پھر یہ خود کن کے شاگرد تھے؟ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. یہ میری باتیں جہاں مرضی لکھ کے بھیجتے رہو. امام اعظم ابو، اچھا یہ چیز سنے ہو، اب ایک ذرا اور سنو. اہل سنت کے کتنے امام ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، دوسرے امام مالک رحمت اللہ علیہ، تیسرے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، چوتھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. یہ 4 سمجھ آ گئی.
اب ذرا سنیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جن استادوں کے نام ملتے ہیں، سنیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں ایک نام امام احمد بن حنبل کا بھی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب سنیے گا، امام احمد بن حنبل کن کے استاد ہیں؟ امام بخاری کے. ٹھیک ہے، اچھا، امام احمد بن حنبل خود کن کے شاگرد ہیں؟ امام شافعی کے. کن کے ہیں؟ یہ قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ یہ میں ثابت کر کے دے سکتا ہوں، کوئی کہے کہ غلط ہے. اچھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے امام احمد بن حنبل کیا ہیں؟ اچھا، امام احمد بن حنبل کے استاد کون ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کن کے شاگرد ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ کے. اور امام محمد بن حسن الشیبانی کن کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی وہ تو مجتہد تھے، محدث تھوڑے ہی تھے، یہ جھول ہے اللہ کے بندو. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب آثار الحدیث میں لکھتے ہیں. ہمارے لوگ کیا جانے آثار الحدیث کیا ہے. آپ کو نام یاد ہوگا، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب پھر وہی قید و قفس میں کہ علامہ خالد محمود صاحب کی یہ کتاب آثار الحدیث بڑی بڑی کتب خانوں پر بھاری ہے. علامہ خالد محمود صاحب آثار الحدیث میں لکھتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ ہو ایک محدث ضروری نہیں کہ وہ مجتہد ہو، لیکن ہو مجتہد یہ ضروری ہے کہ وہ محدث ہو. جیسے آپ نے سنا ہوگا ہر نبی صدیق ہوتے ہیں، ہر صدیق نبی، ہر صحابی ولی ہوتے ہیں، ہر ولی صحابی نہیں ہوتے. آگے سنیے گا، ہر مفتی عالم ہوتے ہیں، ہر عالم مفتی نہیں ہوتے. اسی طرح علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ ہر مجتہد محدث ہوتا ہے، ہر محدث مجتہد نہیں ہوتا. السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري